القلب إيمانا ويبقى العقل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بأي ذنب قتلت. گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر ایک مظلوم لڑکی کی لاش لیے ایک بے حس عاشق اسے اپنے ہوس کا نشانہ بنا کر چھوڑ کر جا رہا ہے. اس دن سے ایک عجیب کیفیت دل کو جھنجھوڑ رہی ہے اور خود اپنے آپ سے اور اس بے حس معاشرے سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ لاش کس کی ہے. پھر خود میرے ضمیر مجھے ملامت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لاش میری ہے. میرے ضمیر کا جسد خاکی ہے جو قبر کے سرحانے پڑا دفنائے جانے کے لیے بے یار و مددگار پڑا ہے، جسے دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اشک ندامت سے میرے گال بھیگ جاتے ہیں اور ایک جان لیوا شرمندگی میرے جسم و جان کو گھیر لیتی ہے. خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پورے 3 دن اس خوفناک تصویر اور اس پر کچھ پارسا ہستیوں کے دل خراش تبصروں سے میرے دل میں نشتر پیوست ہوتے رہے. کوئی اسے بدکار تو کوئی ماں باپ کی تربیت کو کوس رہا ہے، تو کوئی اسے کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کا اثر کہہ رہا ہے، تو کوئی میرا جسم میری مرضی والے سلوگن والوں کو کوس رہا ہے. میں بڑی معذرت سے اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ کسی بدکار لڑکی کی تصویر نہیں، یہ میری ہی معصوم اور پاک باز بیٹی بہن کی تصویر ہے. اور بیٹیاں تو پھر سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور کوئی بھی بیٹی کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ اپنے باپ سے کبھی خیانت نہیں کر سکتی، اور اس کا سر شرم سے نہیں جھکا سکتی، اس کی عزت تار تار نہیں کر سکتی. اسے ہمیشہ امی جان اور ابا جان کے ناموس کا بڑا پاس رہتا ہے اور احساس بھی رہتا ہے. سو یہ کوئی اجنبی بری لڑکی نہیں، یہ 22 کروڑ عوام کی بیٹی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، یہ کسی عصری یونیورسٹی کی آزاد خیال اسٹوڈنٹ کی نہیں، یہ ایک تعلیم گاہ اور تربیت گاہ کی طالبہ کی تصویر ہے جو ان ہزاروں بن بیاہی ماؤں کی طرح روشن مستقبل اور باعزت جاب کے سہانے سپنے دل و دماغ میں سجائے ہوئے تھی، جو ہمارے معزز خاتون خانہ کی حیثیت میں زندہ ہیں، جس کو ایک خود سر لڑکے نے نہیں جیتے جاگتے پاکستان نے ورغلایا ہے. جی بالکل، میں جو کہہ رہا ہوں کہ جیتے جاگتے پاکستان نے ورغلایا ہے. سبز باغ دکھایا، اس کے اجنبی جذبات کو ابھارا، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ سے بے خبر اور اپنے خاندان اور مقام سے بھی لاپرواہ ہو گئی. اس کے دل میں گناہ کا بیج بویا گیا جو اس کی نازک خوابوں کی نمناک زمین میں افزائش پاتی رہی، اور ایک دن اس کے اعضاء سے اگنے لگی. اس نے بھی میرے اور آپ کی طرح رازداری سے یہ زہریلی دوستی نبھانے اور خفیہ طریقے سے شہوت کی دیوی کو خوش کرنے کا سوچا ہوگا، اور یہ بھی سوچا ہوگا کہ کسی کو کان و کان بالکل خبر تک نہیں ہوگی. اسے یہ بھی احساس ہوتا ہوگا کہ یہ گناہ ہے، جرم ہے، مگر سوچا ہوگا وہ توبہ کر لے گی، اپنی زندگی سنوار لے گی. مگر اتفاق سے یا بدقسمتی کسے کہیے کہ بدقسمتی سے اس کا یہ راز کھل گیا. وہ رسوا ہو گئی. غلطی کے باوجود جو اپنی ماں کی گڑیا اور پاپا کی جان تھی، آج وہ میرے دیس کے معاشرتی رویوں، اخلاقی پستیوں، دینی کمزوریوں، قانونی پیچیدگیوں، معاشی زب و حالی اور نہ جانے کن کن اسباب کی وجہ سے ایسی موت مری کہ اس کے والدین سوچتے ہوں گے کہ کاش وہ ان کے ہاں جنم ہی نہ لیتی، یا پھر بچپن میں ہی وہ اسے زندہ درگور کر دیتے. کاش وہ ایکسیڈنٹ کے حادثے میں ہلاک ہو جاتی، کوئی کرونا وائرس ہی اس کی جان لے لیتا تو وہ یہ رسوائی نہ جھیلتے. اور یوں ہی اس کی موت مقدر تھی تو کاش اس کی اس عبرتناک موت کا کسی کو پتہ بھی نہ چلتا. کاش وہ کیمرامین اس کی جو ہے نا وہ تصویر بھی نہ لیتا. افسوس، صد افسوس، کس سنگ دلی سے ہم اسے سکول و کالج کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. اس کا پتہ نہیں کس کس کو تانا دیتے ہیں. دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے آپ کتنے معصوم ہیں، خود آپ کے بچے کتنے محفوظ ہیں، آپ کا ان پر کتنا کنٹرول ہے. کنٹرول اگر ہے بھی تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو آپ کے ساتھ حوادث زمانہ کے نتیجے میں اس سے ملتا جلتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا.
اور کیا آپ نے اس بہرا روی کے شکار بچے اور بچیوں کی اصلاح کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش بھی کی ہے؟ ہمیشہ آپ کے اندر اسلامی حاکم اور شرعی قاضی مجاہد ہی کیوں انگڑائیاں لیتا ہے؟ کبھی آپ کے اندر کا انسان جو تمام لاحقوں، سابقوں اور جملہ وابستگیوں سے پاک ہو کیوں نہیں جاگتا؟ آپ کے اندر کا دائی کیوں ابدی نیند سو رہا ہے؟ آپ نے انسانی بستی کو طبقاتیت، دھڑے بندی کے گنگاؤں کے چکروں میں جکڑ دیا ہے، اور جہاں آپ کی ایک بیٹی کو فلانی اور فلاں کی قرار دے کر نہ صرف خود کو بری ذمہ بنا دیتے ہیں بلکہ کھلی دشمنی پر اتر کر اس پر تان و تشنیع کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، تو تم پھر کتنے بے بس ہو گئے ہو؟ تم اتنے شقی القلب کب سے ہو گئے، کیوں اور کب سے ہو گئے ہو؟ اے حضرت آدم، تم نے حضرت حوا کے ساتھ مل کر شجر ممنوعہ کے قریب جانے کے بعد اس سے خود کو کس ہنرمندی سے الگ کر دیا؟ معصوم بن گیا، نقد و جرح کا ترکش تیروں سے بھر دیا۔ کیا تیرے گھر کوئی سفید بالوں والی ہوا اور اس کی کوئی ننھی بیٹی نہیں ہے؟ بیٹی ضرور ہوگی، یقیناً ہوگی۔ پھر یہ پارسائی کا دعویٰ، یہ خود پسندی اور انا کا بت تیری کوکھ میں اتنا طاقتور کیسے اور کیوں بن گیا ہے کہ تو انسانیت کے معیار کو ہی چھوڑ گیا اور کبر کی وادیوں میں بھٹکنے لگا ہے؟ بس ذرا رات کو بستر میں لیٹتے ہی اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے اعمال کا محاسبہ ضرور کر لیا کر کہ سنا ہے ڈوب گئی بے حسی کے دریا میں، سنا ہے ڈوب گئی بے حسی کے دریا میں وہ قوم جس کو جہاں کا امیر ہونا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔